لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ حیدر کی ولایت ہی محمد سے وفا ہے، محمد سے وفا ہے، ہر عاشق رسول کے یہ دل کی صدا ہے۔ علی ولی اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شہادت ثالثہ کے موضوع پر آج ہمارا دوسرا درس ہے۔ جن مومنین نے پہلا درس نہیں سنا ان سے یہ گزارش ہے کہ پہلا درس ضرور سنیں تاکہ بات آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ پچھلے درس میں ہم نے یہ گزارش کی تھی، اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے پہلے دو باتیں سمجھنا بے حد ضروری ہیں۔ پہلی بات کہ یہ تحقیق کی جائے کہ شہادت ثالثہ دو گواہیوں کا حصہ ہے یا نہیں، اور دوسری بات اس مسئلے کو احادیث اہل بیت میں تلاش کیا جائے، کسی مولوی کے فتوے سے اس مسئلے کو نہ سمجھا جائے۔ جب تک آپ یہ دو باتیں ذہن میں نہیں رکھیں گے آپ کو مسئلہ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اب ہم آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ اللہ تعالیٰ کے توحید کی گواہی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسالت کی گواہی کے بعد مولا علی علیہ السلام کی ولایت کی گواہی مولا کے خلافت بلا فصل کی دلیل ہے۔ اس کے لیے چاہے بلا فصل کے الفاظ کہیں یا نہ کہیں، جیسے ہی آپ نے اللہ تعالیٰ کی گواہی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسالت کی گواہی دی اور اس کے بعد جیسے ہی آپ نے علی ولی اللہ کہا، اس کا مطلب ہے کہ آپ نے مولا علی علیہ السلام کی خلافت بلا فصل کا اقرار کیا۔ دو گواہیاں دے کر خاموش رہنے سے یہ پتہ نہیں چلتا کہ آپ غدیر والے ہیں یا سقیفہ والے۔ جب آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسالت کے بعد مولا علی علیہ السلام کی ولایت کی گواہی دی تو اس کا مطلب ہے آپ نے سقیفہ کا انکار کیا اور غدیر کا اقرار کیا۔ مخالفین بھی اس بات کو جانتے تھے کہ علی علیہ السلام کی گواہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسالت کی گواہی کے بعد مولا علی علیہ السلام کی ولایت کی گواہی مولا کے خلافت بلا فصل پر یہ دلیل ہے کہ مولا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بلا فصل جانشین ہیں۔ اسی لیے انہوں نے حدیث معراج کو ہی تبدیل کر دیا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اس شخص کا نام وہاں لکھا جس کو وہ رسول کا خلیفہ مانتے تھے۔ یہ مسئلہ لے کر مولا کا صحابی قاسم بن معاویہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ مولا، مخالفین کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر گئے تو عرش پر یہ لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور آگے اس شخص کا نام لکھا تھا جو انہوں نے بتایا۔ امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سبحان اللہ غیروا کل شیء حتی ھذا، سبحان اللہ، ہر شے کو تو انہوں نے بدل دیا، اس کو بھی بدل دیا۔ قلت نعم، راوی کہتا میں نے کہا جی ہاں سرکار۔ پھر امام علیہ السلام نے شہادت ثالثہ کے دو گواہیوں کے حصہ ہونے پر دلائل دیے۔ امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ عز وجل لما خلق العرش کتب علیہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی امیر المومنین۔ جب اللہ تعالیٰ نے عرش کو خلق کیا تو اس پر یہ تین گواہیاں لکھی، اللہ کے توحید کی گواہی، رسول کے رسالت کی گواہی اور مولا علی علیہ السلام کے ولایت کی گواہی۔ وَلَمَّا خَلَقَ اللَّهُ الْعَزَّ وَجَلَّ الْمَاءَ
कतब फी मजराह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अली अमीरुल मोमिनीन। जब अल्लाह ताला ने पानी को खल किया तो उसके जारी होने की जगह पर ये 3 गवाहियां लिखी, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अली अमीरुल मोमिनीन। वलम्मा खलक़ल्लाहुल अज़्ज़ व जल्लल कुर्सिय कतब अला क़वाइमिही। जब अल्लाह ताला ने कुर्सी को खल किया, कुर्सी कौन सी कुर्सी? जो आयतुल कुर्सी आप पढ़ते हैं, वसी कुर्सी समावात वल अर्ज़, वो अल्लाह ताला की कुर्सी, उस पर अल्लाह ताला ने ये कलमा लिखा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अली अमीरुल मोमिनीन। वलम्मा खलक़ल्लाहुल अज़्ज़ व जल्लल लौह कतब फीह। जब अल्लाह ताला ने लोहे महफूज को खल किया, लोहे महफूज पर ये 3 गवाहियां लिखी, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अली अमीरुल मोमिनीन। वलम्मा खलक़ल्लाहुल इसराफील कतब अला जबहतिही। जब अल्लाह ताला ने इसराफील फरिश्ते को खल किया तो उसकी पेशानी पर ये लिखा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अली अमीरुल मोमिनीन। वलम्मा खलक़ल्लाहु जिब्राईल कतब अला जनाहिही। जब अल्लाह ताला ने जिब्राइल को खल किया तो उसके परों पर ये कलमा लिखा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अली अमीरुल मोमिनीन। वलम्मा खलक़ल्लाहुल अज़्ज़ व जल्ल समावात कतब फी अकनाफ़िहा। जब अल्लाह ताला ने आसमानों को खल किया, उनके किनारों पर ये 3 गवाहियां लिखी गई। कौन सी गवाहियां लिखी गई? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अली अमीरुल मोमिनीन। वलम्मा खलक़ल्लाहुल अज़्ज़ व जल्लल अर्ज़ीन कतब फी अतबाक़िहा। जब अल्लाह ताला ने ज़मीनों को खल किया तो उनके तमाम तबकात पर ये इबारत लिखी, 3 गवाहियां लिखी, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अली अमीरुल मोमिनीन। वलम्मा खलक़ल्लाहुल अज़्ज़ व जल्लल जिबाल कतब फी रुऊसिहा। जब अल्लाह ताला ने पहाड़ों को खल किया तो उनके चोटियों पर ये 3 गवाहियां लिखी, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अली अमीरुल मोमिनीन। वलम्मा खलक़ल्लाहुल अज़्ज़ व जल्ल शम्स कतब अलैहा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अली अमीरुल मोमिनीन। जब अल्लाह ताला ने सूरज को खल किया तो उस पर ये 3 गवाहियां लिखी। कौन सी? अल्लाह की तौहीद की गवाही, रसूल के रिसालत की गवाही, मौला अली अलैहिस्सलाम के विलायत की गवाही, तीनों साथ साथ लिखी। आगे इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वलम्मा खलक़ल्लाहुल अज़्ज़ व जल्लल कमर कतब अलैह। जब अल्लाह ताला ने चांद को खल किया, उस चांद पर क्या इबारत लिखी, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अली अमीरुल मोमिनीन। आगे इमाम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, वह हुवा सवादुल्लज़ी तरौनहु फिल कमर। जो तुम ये चांद में काला निशान देखते हो, ए रावी, ए मेरे मुहब, ए सवाल करने वाले, ये जो चांद पर काला निशान देखते हो, ये वही इबारत है जिसमें अल्लाह ताला ने अपनी तौहीद की गवाही दी, जिस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की गवाही लिखी और मौला अली अलैहिस्सलाम के विलायत की गवाही लिखी। इमाम अलैहिस्सलाम ने ये हमें बताया कि अर्श, पानी, कुर्सी, लौह, इसराफील, जिब्राइल, आसमान, जमीन, पहाड़, सूरज, चांद, अल्लाह ताला ने अपनी कायनात को 3 गवाहियों से सजा दिया। हर चीज अल्लाह ने बनाई, उस पर ये 3 गवाहियां लिखी। इमाम अलैहिस्सलाम ने ये हदीस बयान करके समझाया कि कोई एक ऐसी जगह दिखाओ जहां अल्लाह ने 2 गवाहियां लिखी हो। हर जगह देख रहे हो 3 गवाहियां हैं। जब हर जगह 3 गवाहियां हैं तो फिर ये समझो कि विलायत अली की गवाही ये 2 गवाहियों का हिस्सा है। हर जगह 3 गवाहियां। जब हर जगह अल्लाह ने 3 गवाहियां लिखी हैं तो इसका मतलब यह है कि तुम 2 गवाहियां देकर खामोश न हो जाना। यह बात समझाकर इमाम अलैहिस्सलाम ने एक कानून बता दिया, एक फार्मूला बताया, एक मुतलक हुक्म इरशाद फरमाया। इमाम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, फ़इज़ा क़ाल अहदुकुम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह फ़ल्यक़ुल अली अमीरुल मोमिनीन। जब भी जहां भी तुम 2 गवाहियां दो, जब भी जहां भी, चाहे अजान हो, इकामत हो, नमाज का तशहुद हो या नमाज जनाजा हो, जहां भी 2 गवाहियां दो, फ़ल्यक़ुल अली अमीरुल मोमिनीन, वहां मौला अली की विलायत की गवाही जरूर देना। इससे बढ़कर इमाम और तुम्हें क्या समझाए, इससे बढ़कर और क्या दलील हो सकती है कि शहादत सालिसा 2 गवाहियों का हिस्सा है। अब
یہ حدیث 10 سے زیادہ حوالے میرے پاس موجود ہیں کتابوں کے جن میں یہ حدیث لکھی ہوئی ہے، لیکن میں فقط 10 حوالے یہاں پیش کرتا ہوں۔ پہلی کتاب الاحتجاج طبرسی، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 210۔ دوسری کتاب مدینۃ المعاجز، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 42۔ تیسری کتاب بحار الانوار، جلد نمبر 81 صفحہ نمبر 112۔ چوتھی کتاب سفینۃ البحار، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 66۔ پانچویں کتاب الحدائق الناظرہ، جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 404۔ چھٹی کتاب منہاج البراءہ، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 412۔ ساتویں کتاب جواہر الکلام، جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 142۔ آٹھویں کتاب مستمسک العروۃ الوثقی، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 445۔ اور نویں کتاب موجودہ مجتہدین میں سے نجف اشرف کے مجتہد ہیں شیخ محمد سند، انہوں نے پوری کتاب لکھی ہے شہادت ثالثہ کے تائید میں، اور اس کا کتاب کا نام ہی رکھا ہے الشہادۃ الثالثہ، اور اس کے صفحہ نمبر 303 پر یہ روایت موجود ہے۔ اور 10ویں کتاب خمینی صاحب نے بھی اس روایت کو لکھا ہے اپنی کتاب میں، اور کتاب کا نام ہے آداب صلاۃ، صفحہ نمبر 205 پر یہ روایت لکھی ہے۔ 10 کتابوں کے حوالے میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیے۔ اب آخر میں اپنے موقف کے تائید میں ایک خمینی صاحب کا بیان آپ کے سامنے میں پڑھتا ہوں، تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ شہادت ثالثہ 2 گواہیوں کا حصہ ہے۔ ہمیں خمینی صاحب کے اس فتویٰ کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے لیے کلام معصوم کافی ہے، لیکن جو شخص خمینی صاحب کو اپنا امام سمجھتے ہیں ان کے لیے یہ دلیل ہے کہ دیکھو، فقط میں نہیں کہہ رہا، آپ کا اصولی مسلک والوں کا جو امام ہے انہوں نے بھی اس بات کا اقرار کیا ہے۔ الفاظ کیا ہیں میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ خمینی صاحب لکھتے ہیں اپنی کتاب آداب نماز میں کہ الوہیت کی شہادت میں، یعنی توحید کی شہادت میں مجموعی طور پر شہادتین، شہادت رسالت اور شہادت ولایت شامل ہیں، اور رسالت کی شہادت میں شہادت الوہیت اور شہادت ولایت شامل ہیں، اور شہادت ولایت میں شہادت الوہیت اور شہادت رسالت شامل ہیں۔ خمینی صاحب نے فیصلہ کر دیا کہ شہادت ثالثہ 2 گواہیوں کے ساتھ متصل ہے، اس سے بڑھ کر اور کیا دلیل ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ تمام شیعوں کو مولا علی علیہ السلام کے ولایت کا عقیدہ رکھنے اور ولایت کا اقرار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علی ولی اللہ